ایک مرد سے گزارا نہیں ہوتا، باجی کا چہرہ بتا رہا تھا۔ ان کو شازیہ باجی پہ کافی غصہ تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، باجی آپ ایسا کیوں بول رہی ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ تو باجی کا اپنا چہرہ میری بات پہ لال ہو گیا اور بولی، وسیم تو جوان ہے، شادی شدہ ہے، اچھے برے کی تمیز جانتا ہے، اس لیے میں بھی شادی شدہ ہونے اور تیری بڑی بہن ہونے کے ناطے بتا رہی ہوں، اس شازیہ گندی سے بچ کر رہنا، اس کا ایک مرد سے گزارا نہیں ہوتا، پتہ نہیں کتنے اور لوگوں کے مرد کھائے گی گندی۔ میں نے کہا، باجی آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ کھل کر صاف صاف بتاؤ، کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو باجی نے کہا، وسیم میرے بھائی، میرے بیٹے، میں تمہیں سب بتاؤں گی اور مجھے تم سے اور بھی ضروری باتیں کرنی ہیں۔ میں 2 دن تک گھر آؤں گی، پھر بیٹھ کر تیرے کمرے میں باتیں کریں گے، یہاں وہ باتیں ہو نہیں سکتی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے باجی، جیسے آپ کی مرضی۔ اور میں کچھ دیر وہاں بیٹھا اور پھر گھر واپس آ گیا۔ گھر میں مجھے نبیلہ ملی اور بولی، بھائی کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا، کہیں نہیں، بس خالہ کی طرف گیا تھا اور باجی سے مل کر ابھی گھر واپس آ گیا ہوں۔ میں نے نبیلہ سے پوچھا، یہ سائمہ کب تک لاہور سے واپس آئے گی؟ کچھ تمہیں پتہ ہے؟ تو وہ غصے سے بولی، بھائی مجھے آپ کو بھی پتہ ہے وہ لاہور کس لیے جاتی ہے، جب اس کا دل بھر جائے گا اور آگ ٹھنڈی ہو جائے گی تو پھر واپس آ جائے گی۔ ویسے بھی ابھی تو اس کو گئے ہوئے 1 ہفتہ ہوا ہے، شاید اگلے ہفتے آ جائے گی۔ ویسے 15 دن بعد اپنی آگ ٹھنڈی کروا کر آ جاتی ہے، آپ کو نہیں بتا کر گئی۔ میں نے کہا، مجھے تو 1 ہفتے کا بول کر گئی تھی۔ پھر نبیلہ نے کہا، چھوڑو بھائی، اس گندی سے جان چھوٹی ہوئی ہے، ویسے آپ کو اتنے پریشان ہیں، کہیں آپ کو بھی اپنی بیوی کی طلب تو نہیں ہو رہی؟ میں نے نبیلہ کی بے باکی پہ حیران رہ گیا کہ پہلے تو بات سنتے ہوئے بھی شرما جاتی تھی، اب کھلا بول دیتی ہے۔ پھر میں نے بھی نبیلہ کو چیک کرنے کی کوشش کی اور اس کو کہا، ہاں بہن، ہر مرد کو اپنی بیوی کی طلب ہوتی ہے، اب ہر ایک کی قسمت سائمہ جیسی یا چچی جیسی یا شازیہ باجی جیسی تو نہیں ہوتی نا، ایک نہ ملا تو کوئی دوسرا ہی صحیح۔ اب شاید نبیلہ میری بات سن کر سرخ لال ہو گئی اور شرم کے مارے منہ نیچے کر لیا۔ میں نے کہا، نبیلہ تم کیوں شرمندہ ہو رہی ہو؟ جو کھلا رہے ہیں وہ بے شرم بنے ہوئے ہیں اور تم کچھ نہ کر کے بھی شرمندہ ہو رہی ہو۔ اور اس کو پکڑ کر اپنے گلے سے لگا لیا، سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرنے لگا، لیکن جب میرے سینے پہ لگے تو میرے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا اور یہ دوسری دفعہ تھا۔ میں نبیلہ کے مالٹے اپنے سینے پہ محسوس کر رہا تھا اور نبیلہ بھی مجھ سے چپکی ہوئی تھی، اس کے ٹماٹر بہت ہی نرم تھے۔ پھر اس نے کہا، بھائی کاش ایسا کون میرے نصیب میں بھی ہوتا۔ میں اس کی بات سن کر چونک گیا اور اس کو کہا، نبیلہ کیا کہا تم نے؟ لیکن وہ یہ بول کر بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور اپنا دروازہ بند کر لیا۔ میں بھی یہ بات سوچتے سوچتے اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پہ لیٹ گیا۔ خیر، اس دن کے گزر جانے کے بعد میری باجی فضیلہ 3 دن بعد گھر آئی۔ اس کے ساتھ پہلے دن تو کوئی خاص بات نہ ہوئی، لیکن دوسرے دن دوپہر کا کھانا کھا کر میں اپنے بیڈ روم سے بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ گھر کے سارے لوگ دوپہر کو سو جایا کرتے تھے، میں بھی کبھی سو جاتا تھا، کبھی ٹی وی دیکھتا۔ آج بھی میں ٹی وی دیکھ رہا تھا جب فضیلہ باجی کوئی 3 بجے کے وقت میرے کمرے میں آ گئی اور میرے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، کنڈی نہیں لگائی اور آ کر میرے ساتھ بیڈ پہ ایک سائڈ پہ بیٹھ گئی۔ میں نے ٹی وی کی آواز کو آہستہ کیا اور بولی، باجی اور سنائیں، کیسی ہیں خالہ وغیرہ، ظفر بھائی سب ٹھیک ہیں؟ تو باجی نے کہا، ہاں وسیم سب ٹھیک ہیں، خالہ کا تمہیں پتہ ہی ہے وہ بیمار رہتی ہیں، اور ظفر کو کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہٹا کٹا ہے۔ میں نے دیکھا ظفر کی بات باجی بڑی ناگواری سے کر رہی تھی۔ پھر باجی نے کہا، وسیم تم سناؤ، کیا نئی تازی ہے؟ سائمہ کی سناؤ، اس نے کب واپس آنا ہے؟ میں نے کہا، باجی میں ٹھیک ہوں اور سائمہ مجھے تو 1 ہفتے کا بتا کر گئی تھی، آج 1 ہفتے سے زیادہ دن ہو گئے ہیں لیکن وہ واپس نہیں آئی۔ باجی سمجھ نہیں آتی، میں جب سے پاکستان واپس آیا ہوں وہ 2 دفعہ لاہور جا کر رہتی ہے، اور جب پاکستان میں نہیں ہوتا تھا تو زیادہ تر وہ اپنی ماں کے گھر میں ہی ہوتی تھی۔ پھر فضیلہ باجی میرے نزدیک ہو کر بیٹھ گئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر اور بولی، بھائی
مجھے سب پتہ ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہی ہوگا۔ میں نے کہا جی باجی، دعا ہے ایسا ہی ہو۔ پھر باجی نے کہا میں نے کچھ باتیں تم سے ضروری کرنی ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتی کہاں سے شروع کروں اور کہاں سے نہ۔ میں نے کہا باجی کیا بات ہے، خیر تو ہے نا؟ تو فضیلہ باجی نے کہا ہاں وسیم، خیر ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ تم میرے چھوٹے بھائی بھی ہو، بیٹے کی طرح بھی ہو۔ ابا جی کے بعد تو امی یا میں ہی ہوں جو تمہارا خیال کریں گے اور تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہونے دیں گے۔ میں نے کہا باجی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں، کھل کر بات کریں، مجھے پتہ ہے آپ میرا کبھی بھی نقصان یا برا نہیں سوچیں گے۔ وسیم دراصل مجھے تم سے سائمہ کے متعلق بات کرنی تھی۔ میں نے کہا کہو باجی کیا بات ہے؟ تو باجی نے کہا وسیم میرے بھائی سائمہ اور اس کی ماں ٹھیک عورت نہیں ہے، اور تیری بیوی نے تو جان بوجھ کر ہم سب کو اور تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ پھر میں نے پوچھا باجی کس چیز کا دھوکہ؟ تو باجی نے وہی نبیلہ والی ساری سٹوری جو سائمہ اور اس کی ماں کی تھی مجھے سناتی رہی، اور میں اپنے چہرے کے تاثرات سے ان کو یہ شک نہیں ہونے دیا کہ مجھے کچھ پتہ ہے۔ میں نے باجی کی پوری بات سن کر تھوڑا پریشانی والا چہرہ بنا لیا، اور میں نے کہا باجی اس لیے میں کہوں تو زیادہ اپنی ماں کے پاس کیوں جاتی ہے؟ آج پتہ چلا کہ وہ تو مجھے ہم سب کو دھوکہ دے رہی ہے۔ پھر میں نے کہا باجی مجھے اپنی سہاگ رات پہ شک ہو گیا تھا، لیکن آج آپ کی باتیں سن کر شک یقین میں بدل گیا۔ تو باجی نے کہا وسیم سہاگ رات کو تمہیں اس پہ کیسے شک ہوا تھا؟ میں نے کہا باجی وہ کنواری نہیں تھی، صبح بیڈ کی شیٹ دیکھی تو وہ صاف تھی، کوئی نشان نہیں تھا۔ اس دن میرے دماغ میں شک بیٹھ گیا تھا، لیکن آج تو یقین میں بدل چکا تھا۔ اور پھر باجی نے کہا سائمہ بہت بڑی گندی نکلی ہے، لیکن اس کی ماں تو اس سے بڑی گندی ہے، اپنے سگے بھائی کو بھی نہیں چھوڑا۔ لیکن وسیم میں تمہیں اس لیے یہ بات کر رہی ہوں کہ آپ کیا پتہ ان دونوں ماں بیٹی کے اور کتنے یار ہیں، اور اگر گاؤں میں یا خاندان میں کسی کو ان کا پتہ چل گیا تو بدنامی سب سے زیادہ تو ہماری ہوگی۔ وہ دونوں ماں بیٹی تو لاہور بیٹھی ہیں، ان کو کون جا کر کوئی پوچھے گا؟ میں نے کہا ہاں باجی یہ تو ٹھیک آپ کہہ رہی ہیں۔ تو باجی نے کہا اس لیے وسیم تم کچھ کرو، اس لیے اس مسئلے کا حل نکالو، نہیں تو لوگ تو چچے کو برا بھلا کہیں گے، اور ہمارا چچا تو عزت دار بندہ تھا۔ میں نے کہا باجی آپ مجھے کچھ سوچنے کا ٹائم دو، میں سوچ لوں پھر دیکھتا ہوں آگے کیا کرنا ہے۔ باجی نے کہا جو بھی ہو سوچ سمجھ کر کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے باجی آپ بے فکر ہو جائیں۔ پھر باجی خاموش ہوگی۔ میں نے کہا باجی اس دن آپ کے گھر پہ آپ شازیہ باجی کے بارے میں کچھ بول رہی تھی، آپ نے کہا تھا کہ میں تمہیں اپنے گھر آ کر اکیلے میں بتاؤں گی۔ باجی آنکھ سے آنسو نکل آئے اور میں نے باجی کا چہرہ اپنے دوستوں اگر آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔